کتنی بچیاں اپنے باپ کی زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں. ابھی کل کی نیوز ہے, اخبار میں نے پڑھا کہ باپ نشہ کر کے آتا تھا اور اپنی ہی 10 سال کی 12 سال کی بچی کے ساتھ کالا کرتوت کرتا تھا. نشہ وہ خطرناک چیز ہے میرے بھائی, جس نے باپ کی اور بیٹی کی سیماؤں کو بھی ختم کر دیا, جس نے مریاداؤں کو ختم کر دیا, جس نے بھلا دیا کہ باپ اپنی بیٹی کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, اپنے آپ کو نشے سے بچاؤ, اپنے سماج کو نشے سے بچاؤ. بہار سرکار آج نشے کے خلاف ابھیان چلاتی ہے. کوئی جا کے کہہ دے نتیش کمار جی سے, کوئی جا کے کہہ دے بہار سرکار سے کہ تم نے آج نشے کے خلاف ابھیان چھیڑا ہے, تم نے نشے کے اوپر آج روک لگائی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نشے پر روک لگائی ہے. آج کی سرکاروں کو نشے پر روک لگانے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرنا پڑتا ہے, وگیاپن کرنا پڑتا ہے, اخبار میں دینا پڑتا ہے, ریڈیو پر دینا پڑتا ہے, ٹی وی پر دینا پڑتا ہے. میرے نبی نے کوئی وگیاپن نہیں کیا, کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا, کوئی پرچار نہیں کیا. میرے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی. اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, شراب حرام ہے, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اے ایمان والو, شراب حرام ہے, کیا ابھی بھی تم شراب پیو گے, کیا ابھی بھی تم نشہ کرو گے؟ اللہ سوال کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. شراب کے پیالے نکال کے, شراب کے برتن نکال کے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرف بہا دیا جاتا ہے, اور صحابہ کرام کے گھروں سے شراب کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. ایمان ہو تو ایسا ہو میرے بھائی, اللہ کا ڈر ہو تو ایسا ہو. یہاں تو گٹکے کی پیکٹ پر باقاعدہ تصویر بنی ہے پھیپڑے کی, اور انگلش میں اور ہندی میں لکھا ہوا ہے ٹوبیکو کازز کینسر, تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. اور گٹکا بنانے والی کمپنی بنا بھی رہی ہے, بیچنے والا بیچ بھی رہا ہے, کھانے والا کھا بھی رہا ہے, اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ صاحب تمباکو سے کینسر ہوتا ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسلام ایسا دین نہیں ہے میرے بھائی. اسلام صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, معاف کیجیے گا. اسلام آپ کی تربیت کرتا ہے. اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو آپ کا کیریکٹر کیسا ہے, آپ کا کردار کیسا ہے, آپ اپنی بیوی کے لیے شوہر کیسے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے باپ کیسے ہیں, آپ سماج کے لیے انسان کیسے ہیں, اسلام یہ ساری چیزیں بھی طے کرتا ہے. اگر آپ نمازی تو بن گئے مگر اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر نہیں ہیں, اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ نہیں ہیں, اپنے پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی نہیں ہیں, آپ کی ذات سے سماج کو تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ کی ذات سے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ لوگوں کا جینا حرام کر رہے ہیں, تو معاف کیجئے گا, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج ان چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. آج مسلمان عورت دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے پڑوسی ملک میں گئے, ایک نیوز اینکر نے جو ان سے بات چیت کر رہی تھی, بے پردہ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی خوبصورت عورت میک اپ کر کے, سج سنور کر کے کسی مرد کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھی ہے اور مرد کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے, مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, تو اس مرد کو جا کر کے اپنا علاج کرانا چاہیے. اتنا کہہ دیا ڈاکٹر ذاکر نائک. حالانکہ میں ایک بات اور بول دوں آپ کو, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب سے انڈیا سے گئے ہیں, پہلے یہاں تھے, اہل حدیث علماء کے ساتھ رہتے تھے. ان کی جو ٹیم تھی اس میں زیادہ تر اہل حدیث علماء تھے. مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب, مولانا شمیم فوزی صاحب, آپ کے بہار کے شیخ اشفاق سلفی صاحب, اور بہت سارے اہل حدیث علماء ان کی ٹیم میں شامل تھے. اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو سوچ تھی وہ الگ تھی, اور ابھی جو ان کی سوچ سامنے آ رہی ہے ان کے بیانات سے, وہ بہت الگ ہو چکی ہے. اب وہ اہل حدیثوں کو بھی ایک فرقہ کہتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے آئیڈیل کون ہیں, کسی ایک بھی اہل حدیث عالم کا نام نہیں لیتے, ان علماء کا نام لیتے ہیں جن کے عقیدے میں, منہج میں خرابی پائی جائے. اس لیے ہمارے وہ اہل حدیث نوجوان جو اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو اہل حدیث سمجھتے تھے, مانتے تھے, وہ ہوشیار ہو جائیں.
اب جب ڈاکٹر ذاکر نائک خود کو بھی اہل حدیث نہیں مانتے ہیں تو ہمیں یہ غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اچھے کام کا ہم سپورٹ کریں گے. غیر مسلموں کے درمیان انہوں نے جو بھی اسلام کی تبلیغ کی ہے یا کر رہے ہیں ہم کریں گے, مگر آج کے ان کے بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ بہت فرق آ چکا ہے, اور اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے. سیمانچل کے علاقے میں آپ رہتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اگر آپ کے گاؤں میں کوئی ایک بھی مزار نہیں ہے, قبر نہیں ہے, شرک نہیں ہے, اور حرام اور بدعت کا کام نہیں ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کیجئے. آپ کے بچے ایسے ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں, وہ شرک ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ بدعت ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں. ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے. آج ملیشیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب رہتے ہیں, اور یہاں کی اہل حدیث جماعت سے جو ان کا کنیکشن ٹوٹا ہے, اس کا اثر اب ان کی اسپیچ پر, ان کے بیان پہ صاف نظر آ رہا. تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اگر کوئی مرد میک اپ کرنے والی لڑکی کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اس مرد کو اپنا علاج کرنا چاہیے. اب صاحب ہمارے پڑوسی ملک کی جو میڈیا ہے اس میں بوال ہو گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک تو بڑی گندی سوچ کے انسان ہیں, اور انہوں نے ایسی بات کہہ دی, یہ ہے وہ ہے. حالانکہ انہوں نے جو بات کی 100% سچی بات. اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے, لڑکی اگر بے پردہ ہے اور اس کے سامنے کوئی مرد ہے تو وہ مرد اس دور کا سب سے بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ مرد ہے تو اس بے پردہ اور بے حیا لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں فرق تو آئے گا, اس کے دل کے اندر ہیجان آئے گا. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صاحب بھابھی کو ہم ماں سمجھتے ہیں. دیور اپنی بھابھی کو بائک پر بٹھا کے پورے مارکیٹ کی سیر کرا رہا ہے, بھابھی چپک کر کے بیٹھی ہے دیور کے ساتھ. بند کرو یہ بے غیرتی, تمہاری بھابھی تمہارے لیے غیر محرم ہے, اور بھابھی کو کوئی ادھیکار نہیں پہنچتا کہ وہ دیور کے ساتھ اس طریقے سے چپک کر کے بائک پر سیر کرے. جیجا کے ساتھ سالی گھوم رہی ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے جملہ بنا لیا, سالی آدھی گھر والی. سالی اپنے جیجا کے ساتھ گندے گندے مذاق کر رہی ہے, بےہودہ مذاق کر رہی ہے, جیجا بھی مزے لے رہا ہے. حرام ہے, بے غیرتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. جس طریقے سے آپ اپنے گھر کی جوان بیٹیوں کو گاؤں کے محلے کے اجنبی لڑکوں سے دور رکھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہماری لڑکی سیانی ہو گئی, جوان ہو گئی, یہ لڑکا انجان لڑکا ہے, میری لڑکی کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں, اس کو ہم گھر میں آنے نہیں دیں گے. جس طریقے سے اپنے گاؤں کے محلے کے انجان لڑکوں سے آپ اپنی بچیوں کو دور رکھتے ہیں, ویسے ہی کزن سے بھی دور رکھیے. ماما کا لڑکا, موسی کا لڑکا, چاچا کا لڑکا, تایا کا لڑکا, خالہ کا لڑکا, یہ سارے رشتہ دار آپ کی لڑکی کے لیے غیر محرم ہیں. غیر محرم سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ غیر محرم اس کو بولتے ہیں جس سے شادی ہو سکتی ہے. آپ کے لڑکی کی شادی خالہ کے لڑکے سے ہو سکتی ہے, ماموں کے لڑکے سے ہو سکتی ہے, چاچا کے لڑکے سے ہو سکتی ہے, تایا کے لڑکے سے ہو سکتی ہے. تو جتنے بھی غیر محرم لڑکے ہیں, جب آپ کی بیٹی جوان ہو گئی تو اس کو منع کر دیجئے کہ نہیں, اس کے ساتھ سیلفی جا کے مت لے لینا, تو شادی میں اس کے ساتھ جا کے مت کھڑی ہو جانا, اس سے دور رہنا, پردے میں رہنا, وہ تیرے لیے غیر محرم ہے. یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, یہ تربیت کی ضرورت ہے. میں باہر کہیں سفر میں جاتا ہوں, کسی آدمی کے گھر میں ٹھہرا, ان کی چھوٹی بچی ہے 5 سال کی, میں نے جا کے سلام کیا, لڑکے نے تو ہاتھ بڑھایا, لڑکی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. میں نے پوچھا کہ یہ 5 سال کی بچی ہے, مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہی ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ میرے باپ نے مجھ کو یہ شکشا دی ہے, میری ماں نے مجھ کو یہ تعلیم دی ہے کہ تو لڑکی ہے, تو سلام تو کر سکتی ہے, مگر کسی مرد کے ساتھ مسافہ کرنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ 5 سال کی بچی کو یہ شکشا اور یہ تعلیم جو اسلام دے رہا ہے وہ باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے. آج ہمارے ہاں جوان بیٹیاں ہیں, بے پردہ گھر سے نکل رہی ہیں, نہ ماں کو کوئی فرق پڑتا ہے. جلسے میں آئی ہیں سج کر کے, سنور کر کے, اور ایسے کپڑے پہن کر کے جس سے ان کا جسم نظر آ رہا ہے, وہ جلسے میں آ رہی ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, اگر آپ کے جلسوں میں یہ عورتیں آتی ہیں اور بے پردہ آتی ہیں اور آ کر کے سڑکوں پر کھڑی رہتی ہیں اور نوجوان لڑکے ان کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں, تو کان کھول کر کے سن لو, اس سے بہتر ہے کہ آپ جلسوں میں لیڈیز کا انتظام کرنا بند کر دیجیے.
یا تو آپ لیڈیز کا انتظام کرنا بند کر دیجئے یا جلسوں کو کرنا بند کر دیجئے. اسلام اس بات کی پرمیشن نہیں دیتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے اسی بہار میں آپ کے کشن گنج کے علاقے میں بہت سارے پروگرام ہوئے اور باقاعدہ پوسٹر پہ لکھ کر کے آیا کہ نہیں صاحب ہمارے جلسے میں کوئی دکان نہیں لگے گی, ہمارے جلسے میں لیڈیز کا انتظام نہیں ہوگا. جلسہ ہو رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, پنڈال میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, اور سڑک پر جو ہے بے حیائی ہو رہی ہے اور دکانوں پر بے حیائی ہو رہی ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. بے غیرتی کو ختم کرو میرے ساتھی. اگر آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں بے پردہ ہیں تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ عورتوں کی بے پردگی کے پیچھے بہت بڑا ریزن اور بہت بڑا سبب ان کے گھر کے مردوں کی بے غیرتی بھی ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا, بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. آج عورتوں کا پردہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے میرے پیارے ساتھی. وہ مرد بے غیرت ہے جس کی جوان بیوی, جوان بیٹی, جوان بہن بے پردہ ہو کے نکلتی ہے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑتا, اس کے جسم پر اور اس کے دل دماغ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بے غیرت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ, 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں, بات چیت بھی نہیں کرے گا. نمبر 1, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا, رشتہ کاٹنے والا. ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں, ماں باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, ماں باپ کی باتوں سے آپ کا دل بھی دکھ سکتا ہے, ماں باپ کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, مگر آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے اپنا رشتہ توڑ لیں اور ماں باپ